السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماڈرن ڈے افغانستان کی ہسٹری پر، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو افغانستان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، لیکن ہم شروع کریں گے 16th سینچری سے۔ 1504 میں بابر یا ظہیر الدین بابر پریزنٹ ڈے ازبکستان سے موو کر کے کابل آئے اور وہاں پر نئی ٹیریٹریز کو ایکسپلور کیا۔ ظہیر الدین بابر کا فوکس انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف زیادہ تھا۔ 1526 میں وہ کابل سے ہی اپنی آرمی کے ساتھ دہلی سلطنت کو کیپچر کرنے کے لیے نکلے اور ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ 16th سینچری سے 17th سینچری کے درمیان افغانستان 3 میجر ایریاز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ نارتھ افغانستان کو خانٹ آف بخارا، ویسٹ افغانستان کو ایرانین شیعہ صفویدز اور ایسٹرن سیکشن آف افغانستان کو سنی مغلز آف نارتھ انڈیا رول کرتے تھے۔ جلال الدین اکبر، جو کہ مغل امپائر کے بہت ہی فیمس اور پاورفل ایمپرر تھے، نے اوریجنل 12 صوباز یعنی کہ 12 صوبے کابل میں اسٹیبلش کیے۔ افغانستان کے ساؤتھ میں سچویٹڈ کندہار ریجن مغلز اور پرشین صفویدز کے درمیان ایک بفر زون کا کام کرتا تھا۔ 1704 میں ایک صفوید شاہ حسین نے جارج 11 کو گریٹر کندہار ریجن کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ جارج 11 ایک بہت ہی ظالم گورنر ثابت ہوا۔ اس نے بغاوتوں کو دبانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ جارج 11 کی طرف سے اریسٹ کیے ہوئے بہت سارے لوگوں میں ایک میر ویس ہوتک نام کا بندہ بھی تھا، جو کہ کندہار کی بہت ہی انفلوئنشل فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ میر ویس ہوتک کو ٹرائل کے لیے اصفہان کے ایک پرشین کورٹ میں بھجوایا گیا، لیکن وہاں پر ان پر تمام الزامات غلط ثابت ہوئے اور انہیں ایز اے فری مین واپس اپنے نیٹو لینڈ بھیج دیا گیا۔ اپریل 1709 میں میر ویس نے اپنی ملیشیا کے ساتھ سیدل خان کی کمانڈ میں بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جارج اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا، جس کے 4 دنوں بعد جارجین ٹروپس مزید کندہار میں آئے، لیکن میر ویس نے اپنی آرمی کے ساتھ سکسیسفلی کندہار کو ڈیفینڈ کیا۔ 1710 اور 1713 کے درمیان افغان فورسز نے اصفہان کی طرف سے آنے والی بڑی بڑی پرشین آرمیز کو شکست دی۔ ساؤدرن افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ لوکل پشتون کنگڈم بنا دیا گیا۔ میر ویس نے کنگ کا ٹائٹل لینے سے انکار کیا، جس کے بعد اس کے لوگوں نے اسے پرنس آف کندہار کے ٹائٹل سے نوازا۔ 1715 میں میر ویس کی ڈیتھ کے بعد اس کے بھائی عبدالعزیز ہوتک نے اوورٹیک کیا۔ عزیز پر یہ الزام تھا کہ وہ کندہار واپس پرشینز کو دینے کی پلاننگ کر رہا ہے، جس کے بعد عزیز کو میر ویس کے بیٹے محمود ہوتکی نے 2 سال کے بعد اسی الزام کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ 1722 میں محمود اپنی آرمی کے ساتھ پرشیا گیا اور بیٹل آف گلناباد میں صفویدز کو شکست دی۔ افغانز نے صفوید کے کیپٹل اصفہان کو کیپچر کیا اور محمود ایک نئے پرشین شاہ کے طور پر سامنے آ کر شاہ محمود کہلایا۔ محمود نے پرشیا میں اپنے دور میں ایک رین آف ٹیرر کی شروعات کی۔ جو بھی اس کی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا اسے مار دیا جاتا۔ 1725 میں محمود کو اپنے ہی کزن شاہ اشرف ہوتکی نے قتل کیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ محمود پاگل پن کی وجہ سے مرا۔ محمود کی موت کے بعد اشرف پرشیا کا نیا شاہ بنا، جبکہ افغانستان کو محمود کا بھائی شاہ حسین ہوتکی رول کر رہا تھا۔ ہوتکی ڈائنیسٹی کی حکومت ایک بہت ہی چھوٹی لیکن خطرناک تھی۔ ان کی حکومت کے دوران اصفہان میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہوتک خاندان 1738 تک افغانستان میں حکومت کرتا رہا، جس کے بعد پرشیا کے نادر شاہ نے شاہ حسین ہوتکی کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ تمام افغانستان کو اپنی امپائر کے انڈر لے آیا اور کندہار کو نادر آباد کا نام دیا۔ ایک ینگ ٹین ایجر احمد خان نے نادر شاہ کی آرمی کو جوائن کیا۔ اس وقت آرمی انڈیا کو انویڈ کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ نادر شاہ کو اسی کے پرشین آفیسرز نے 1747 میں اسیسینیٹ کیا، جس کے بعد افشرید امپائر ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اسی دوران 25 سال کے احمد خان نے ایک جرگے کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے اپنا لیڈر چننے کی درخواست کی۔ تمام افغانز کندہار کے قریب جمع ہوئے اور احمد شاہ کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ مقرر کر دیا گیا۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ مقرر ہونے کے بعد احمد شاہ درانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے پادشاہ در دوران، جسے کنگ پرل آف دی ایج بھی کہا جاتا ہے، کا ٹائٹل اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد ابدالی ٹرائب درانی ٹرائب کہلایا جانے لگا۔
1751 میں احمد شاہ درانی اور ان کی آرمی نے مکمل طور پر افغانستان، پاکستان اور ایران کے صوبوں کوہستان اور خراسان کو کیپچر کیا۔ 1761 میں بیٹل آف پانی پت میں مراٹھا امپائر کو شکست بھی دی۔ 1772 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے انہیں سکسیڈ کیا، جس کے بعد افغانستان کے کیپٹل کو قندھار سے کابل شفٹ کر دیا گیا۔ 1793 میں تیمور شاہ درانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے زمان شاہ درانی نے اوورٹیک کیا۔ زمان شاہ اور اس کے بھائی زیادہ وقت تک درانی امپائر کو مضبوط نہ رکھ سکے۔ اٹک اور کشمیر کے ساتھ ساتھ تمام ٹیریٹریز پر سے آہستہ آہستہ ان کا کنٹرول ختم ہوتا رہا۔ 1826 میں امیر دوست محمد خان نام کے ایک بندے نے کابل کا کنٹرول حاصل کیا اور بارکزئی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ 19 سینچری میں برٹش اور رشین امپائر کے درمیان رائیولری نے افغانستان کو بہت انفلوئنس کیا۔ 1839 میں فرسٹ اینگلو افغان وار کے نتیجے میں برٹش آرمی کی ڈسٹرکشن ہوئی۔ 1878 میں سیکنڈ اینگلو افغان وار کے نتیجے میں امیر شیر علی نے برٹش ڈپلومیٹک مشن کو کابل میں ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کیا۔ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں شیر علی کے نیفیو امیر عبد الرحمن، جسے کچھ لوگ آئرن امیر بھی کہتے ہیں، افغانستان کے تخت پر بیٹھے۔ ان کے رول کے دوران برٹش اور رشینز نے فائنلی ماڈرن ڈے افغانستان کی باؤنڈریز کو اسٹیبلش کیا۔ عبد الرحمن کے دور میں انگریز کافی حد تک کابل کے فارن افیئرز کو اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ حبیب اللہ خان، جو کہ عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، 1901 میں کابل کے تخت پر بیٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ہی فیملی ممبر نے 1919 میں اسیسینیٹ کیا اور وہ فیملی ممبر برٹش انفلوئنس کے سخت خلاف تھا۔ حبیب اللہ خان کے بیٹے امان اللہ نے تھرڈ اینگلو افغان وار کی شروعات کی اور انڈیا پر حملے کے ساتھ ساتھ افغانستان کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لیا۔ تھرڈ اینگلو افغان وار کے نتیجے میں برٹشرز نے افغانستان کے اوپر سے اپنا کنٹرول ختم کرتے ہوئے 19 اگست 1919 کو ٹریٹی آف راولپنڈی پر سگنیچرز کیے۔ اسی ایونٹ کی یاد میں افغانز آج 19 اگست کو اپنے انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کنگ امان اللہ خان نے اپنے دور میں کنٹری کے ٹریڈیشنل آئسولیشن کو ختم کرتے ہوئے بہت سارے ملکوں کے ساتھ فارن ریلیشنز اسٹیبلش کیے اور افغانستان کو ماڈرنائز کیا۔ ان ریفارمز کے پیچھے ایک مین کی فورس اس وقت کے فارن منسٹر اور ان کے فادر ان لا محمود طرزی تھے۔ افغانستان میں ماڈرن ریفارمز کے خلاف شنواریز نے 1928 میں بغاوت کی۔ اس اپرائزنگ کے نتیجے میں امان اللہ کو ڈپوز کر دیا گیا اور حبیب اللہ کالاکانی نے کابل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ پرنس محمد نادر خان نے حبیب اللہ کو ایگزیکیوٹ کیا اور افغانستان کے بادشاہ بنے، جبکہ 1933 میں انہیں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے ریونج کلنگ میں اسیسینیٹ کر دیا۔ نادر خان کے بیٹے ظاہر شاہ، جو کہ اس وقت 19 ایئرس کے تھے، نے 1933 سے 1973 تک افغانستان پر حکومت کی۔ 1973 میں جب ظاہر شاہ اٹلی کے ایک ہاسپٹل سے اپنی آنکھوں کا علاج کروا رہے تھے، تب فارمر پریزیڈنٹ محمد سردار داؤد خان نے ایک نان وائلنٹ کو میں پاور سیز کی۔ داؤد خان نے مونارکی ختم کی، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا اور خود کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے افغانستان کو ایک ریپبلک بنانے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کو ریپبلک بنانے کے بعد کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔